الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت اہم اور نازک موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے رمضان کی تیاری۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آ گیا، اعلان ہوا، چاند دکھ گیا، اور اسی رات سے ہم کہتے ہیں چلو اب نیک بنتے ہیں، اب روزہ رکھتے ہیں، اب قرآن پڑھیں گے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، کیا رمضان ایسے اچانک آتا ہے، یا اللہ تعالی ہمیں پہلے سے موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو بنا تیاری کے میدان میں نہیں اتارتا، اسی لیے رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ایک بہت اہم بات سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، لیکن امت کو زبردستی نہیں کہتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کہیں امت پر بوجھ نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تھک جائے، کمزور پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں 15 شعبان تک جتنے زیادہ روزے رکھ سکو رکھو۔ جو طاقتور ہے، صحت مند ہے، وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن آج کا کیا حال ہے؟ نہ طاقتور روزہ رکھ رہا ہے، نہ کمزور روزہ رکھ رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں رمضان میں روزہ مشکل لگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شعبان میں ایک بھی روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے رمضان میں روزہ کیسے آسان ہوگا؟ شعبان ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان ایگزام کا مہینہ ہے۔ جو ٹریننگ چھوڑے گا، ایگزام میں پریشان ہوگا۔ رمضان کی دوسری بڑی عبادت۔ اب سوال یہ ہے، رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے؟ روزے کے بعد تراویح۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح میں پورا قرآن سنا جاتا ہے، قرآن سے رشتہ جڑتا ہے۔ لیکن سوچئے، جو انسان پورے سال قرآن سے دور رہا، جس نے قرآن کو کھولا ہی نہیں، اس کے لیے روز 20 رکعت تراویح کیسے آسان ہوگی؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ شعبان سے ہی تہجد شروع کر دیتے تھے، شعبان سے ہی تلاوت کی عادت ڈالتے تھے۔ بھلے ہی روز ایک رکوع، بھلے ہی ایک پیج، لیکن عادت بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی کثرت نہیں دیکھتا، پابندی دیکھتا ہے۔ تیسری تیاری، گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ اب تیسری اور سب سے مشکل بات، گناہ چھوڑ دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان آئے اور ہم فرشتے بن جائیں، لیکن سچ یہ ہے، گناہ ایسے نہیں چھوٹتے۔ آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، موبائل، بیہودہ ویڈیوز، غلط تصویریں، نظر کا گناہ۔ جوان لڑکے ہو یا لڑکیاں، سب اس آزمائش میں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ روزہ آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، اور زبان کا بھی ہے۔ اگر آنکھ گناہ دیکھ رہی ہے اور منہ سے کہہ رہے ہیں میں روزے دار ہوں، تو سوچے روزے کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے شعبان میں نظر کو کنٹرول کرنے کی کوشش شروع کرے، فالتو سکرولنگ کم کرے، اکیلے پن میں خود کو اللہ کے حوالے کرے۔
ماں باپ کی نافرمانی ایک بڑا گناہ ہے، ایک اور بہت بڑا گناہ جو آج عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ماں تھوڑی نرم ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے، لیکن باپ سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اولاد باپ سے اونچی آواز میں بات کر لیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے باپ کی پیشانی کو محبت سے دیکھا، اس کی عزت کی اور اس کی پریشانی کو سمجھا، تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر نفرت سے دیکھا تو بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ آج سے ہی یہ نیت کر لیجئے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میری جنت کا دروازہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بات بہت چھوٹی سی ہے مگر اثر بہت گہرا ہے۔ اللہ ہم سے پرفیکشن نہیں چاہتا، اللہ کوشش چاہتا ہے۔ اگر آج آپ شعبان میں ایک روزہ بھی رکھ لے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے اور ایک گناہ سے بھی بچ جائے، تو سمجھ لیجئے آپ رمضان کی طرف چل پڑے ہیں۔ رمضان اچانک بدلنے کا مہینہ نہیں، دھیرے دھیرے سنورنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ پر ظلم مت کیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے، اے اللہ میں کمزور ہوں لیکن تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے اللہ ایک قدم پر 10 قدم آگے بڑھ کر آتا ہے۔ آج کی بات اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کسی ایک گناہ سے بچنے کی نیت بن گئی ہو، تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو کامیاب ہو گئی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ دعوت ہے کہ ایسی باتیں اور لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دیجئے، یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے تیار کر دے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے۔ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں کہ ویڈیو مس نہ ہو، بلکہ اس لیے کہ نصیحت کا رشتہ بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔